الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وما تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، سو جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو کوئی اپنی خوشی سے کچھ نیکی کرے تو بے شک اللہ تعالی قدردان اور جاننے والا ہے۔ اس آیت میں حج کے بعض احکام کا ذکر ہے۔ صفا کے لغوی معنی یعنی لغت میں ڈکشنری میں صفا صاف پتھر یا خاص چٹان کو کہتے ہیں، اور مروہ کا مطلب سفید نرم پتھر کے ہے۔ اس آیت کا شان نزول، یہ آیت جو بیک گراؤنڈ میں اتری ہے وہ یہ ہے کہ صفا اور مروہ پر دو بت رکھے ہوئے تھے، دو مورتیاں رکھی ہوئی تھی جاہلیت کے زمانے میں۔ ان میں سے اصاف نامی بت جس کی پوجا مرد حضرات کرتے تھے، جاہلیت کے مرد، اور صفا پہاڑی، اور وہ صفا پہاڑی پر تھا اصاف نامی بت، اور نائلہ عورت کا بت مروہ پر رکھا ہوا تھا، یعنی نائلہ نامی جو بت تھا جس کی پوجا عورتیں کیا کرتی تھی وہ مروہ پر رکھا ہوا تھا۔ تو ان میں سے اصاف مرد کا بت تھا اور وہ صفا پہاڑی پر تھا، اور نائلہ عورت کا بت مروہ پر رکھا ہوا تھا۔ یہ دونوں مرد عورت مشرک تھے، انہوں نے خانہ کعبہ میں بدکاری کی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پتھر کا بنایا۔ لوگوں نے ان پتھروں کو اٹھا کر باہر رکھ دیا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ برائی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان بتوں کی پوجا ہونے لگی اور یہ لوگوں کے معبود بن گئے۔ پھر لوگوں نے ان میں سے ایک کو صفا پر اور دوسرے کو مروہ پر رکھ دیا۔ سوال اسی کا تھا کہ صفا اور مروہ پر بتوں کی مورتی رکھی تھی، اور جاہلیت کے زمانے کے لوگ انہی کی پوجا کے لیے صفا و مروہ کے درمیان دوڑ لگاتے تھے، اس لیے صحابہ نے سعی کو یعنی دوڑ لگانے کو گناہ سمجھا۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا سنت ابراہیمی ہے، اس لیے ہمیں کوئی گناہ نہیں۔ تو اس کا شان نزول بھی یہی ہے کہ اس آیت کے اترنے کا کہ صفا اور مروہ پر دو بت رکھے ہوئے تھے، دو مجسمے، دو مورتیاں رکھی ہوئی تھی۔ ان میں سے اصاف نامی مرد کا بت تھا اور وہ صفا پہاڑی پر تھا۔ اصاف نام کا ایک مرد، اس کا مجسمہ، اس کا پتلا بنا ہوا تھا اور وہ صفا پہاڑی پر تھا، اور نائلہ عورت کا مجسمہ، اس کا پتلا مروہ نامی پہاڑی پر رکھا ہوا تھا۔ یہ دونوں مرد عورت پہلے مشرک تھے، انہوں نے کعبہ میں اللہ کے گھر میں بدکاری کی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پتھر کا بنایا۔ لوگوں نے ان پتھروں کو اٹھا کر باہر رکھ دیا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ برائی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، لیکن وقت جیسے گزرتا گیا ان بتوں کی، ان مورتیوں کی پوجا ہونے لگی اور یہ لوگوں کے معبود بن گئے۔ تو سوال یہی تھا کہ صفا اور مروہ پر جو بتوں کی مورتیاں رکھی ہوئی تھی اور جاہلیت کے زمانے کے لوگ انہی کی پوجا کے لیے صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگاتے تھے، اس لیے صحابہ نے دوڑ لگانے کو گناہ سمجھا۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا سنت ابراہیمی ہے، اس لیے ہمیں گناہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ چیز جو ہم نے اتاری، یعنی واضح نشانیاں
اور ہدایت اس کے بعد کہ ہم انہی لوگوں کے لیے کتاب میں واضح ہو چکے ہیں۔ وہی ہے جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور ان پر لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ لیکن جنہوں نے توبہ کی اور اپنے کام کو درست کیا اور حق بات بیان کر دی، یہی لوگ ہیں جنہیں میں معاف کرتا ہوں اور میں بڑا معاف کرنے والا نہایت مہربان ہوں۔ تفسیر یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی دنیاوی لالچ اور حرص میں آ کر اللہ کے اتارے ہوئے اصل احکام کو چھپاتے تھے اور اس کے بدلے جھوٹی باتیں بنا کر بتاتے تھے۔ اس طرح بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے، ایمان والے لوگ شک اور شبہ میں پڑ جاتے۔ حق کی پیروی کرنے والوں کو طرح طرح کی تکلیفیں پیش آتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ملعون قرار دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ان حکموں کو چھپائیں گے، اصل بات کے بجائے من گھڑت باتیں بیان کریں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو نشانیاں اور پیشن گوئیاں آسمانی کتابوں میں موجود ہیں ان کو چھپائیں گے، ان پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت بھیجتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کے رحمت سے دور ہو جاتے ہیں اور دوسرے اس کے حق میں لعنت کی بد دعا کرتے ہیں، کیونکہ جب حق کو چھپانے کا وبال اترتا ہے تو دوسری مخلوق بھی اس کے بھور میں، اس کے چپیٹ میں آ جاتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کے منہ میں لگام ڈالی جائیں گی اور سخت سزا دی جائیں گی کہ اس نے حق کو چھپایا۔ جو حق کو چھپائے اس کی سزا منہ میں لگام دے کر سخت سزا دی جائیں گی۔ اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ گناہوں کی معافی کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، جو گناہ ہو گیا اس پر دل سے شرمندہ ہو۔ نمبر 2، اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے۔ نمبر 3، آئندہ کے لیے پختہ ارادہ کر لے کہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا۔ تو اس میں 3 شرطیں گناہ کے قبول ہونے کی بتلائی، گناہ کی معاف ہونے کی۔ پھر فرمایا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ بے شک جو کافر ہوئے اور وہ کافر ہی مر گئے، ان پر اللہ کی اور فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان پر سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت ملیں گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اور تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ تفسیر یہ ہے کہ وہ لوگ جو کفر پر ہی مر گئے اور توبہ نصیب نہیں ہوئی، ان پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یہ لعنت ان پر چپک جاتی ہے اور قیامت تک ساتھ رہیں گی اور دوزخ کی آگ میں لے جائیں گی۔ یہ لوگ ہمیشہ کے لیے اس عذاب میں رہیں گے، نہ تو عذاب میں کمی ہوں گی اور نہ ہی مہلت دی جائیں گی۔ پھر اللہ کی نشانیاں بیان فرمائی۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں اور کشتیوں میں جو سمندروں میں چلتی ہے لوگوں کے کام کی چیزیں لے کر، اور پانی میں جسے اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ذریعے زمین کو زندہ کیا اس کے مرنے یعنی بنجر ہونے کے بعد، اور اس میں سب قسم کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور بادل میں جو اللہ کے حکم کے تابع ہے، زمین اور آسمان کے درمیان، بے شک ان سب چیزوں میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تفسیر یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور قوت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں تاکہ انسان ان پر غور کرے اور اللہ کی خدائی اور برتری کا اقرار کرے۔ ایک تو یہ آسمان ہے جس کی بلندی اور کشادگی، جس میں ایک جگہ پر ٹھہرے ہوئے ستاروں اور دوسرے چلتے ہوئے سیارے تم دیکھ رہے ہو۔ سیارے یعنی پلانٹ۔ پھر زمین کا پیدا کرنا جو ایک ٹھوس چیز ہے جس پر تم چلتے پھرتے ہو،
جس میں اونچے اونچے چوٹیوں والے پہاڑ ہے، جس میں موجیں مارنے والے کشادہ سمندر ہے، جس میں قسم قسم کے بیل بوٹے ہیں، جن میں طرح طرح کی پیداوار اگتی ہے، جس پر رہتے سہتے ہو اور اپنی مرضی کے مطابق آرام دائق مکان بناتے ہو، اور جس سے سینکڑوں قسم کے فائدے اٹھاتے ہو۔ پھر رات دن کا آنا جانا، رات گئی دن آیا، دن گیا رات آ گئی، نہ رات دن سے پہلے آئے اور نہ دن سے پہلے رات آئے اور نہ دن رات سے پہلے آئے، ہر ایک اپنے صحیح اندازے سے آئے اور جائے، کبھی دن بڑی کبھی رات، کبھی دن کا کچھ حصہ رات میں آ جائے۔ پھر کشتیوں کو دیکھو جو تمہیں اور تمہارے مالوں اور تجارتی سامانوں کو لے کر سمندر میں ادھر سے ادھر آتی جاتی رہتی ہے، یہاں کی چیزیں وہاں اور وہاں کی چیزیں یہاں پہنچ سکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا اپنی رحمت سے بارش برسانا اور اس سے بنجر زمین کو سرسبز بنانا، یعنی ہریالی والا بنانا، اس سے اناج اور کھیتی پیدا کرنا، زمین میں مختلف قسم کے چھوٹے بڑے جانوروں کو پیدا کرنا، ان سب کی حفاظت کرنا، ان کے لیے روزی پہنچانا، ان کے لیے سونے بیٹھنے چرنے چگنے کی جگہ تیار کرنا، ہواؤں کو مشرق اور مغرب کی طرف چلانا، کچھ ٹھنڈی کبھی گرم، کبھی کم کبھی زیادہ، بادلوں کو آسمان اور زمین کے درمیان چلانا، ضرورت کی جگہ بادلوں کو برسانا، یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، جس سے عقل مند لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچانتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور بعض وہ لوگ ہیں جو اوروں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں، ان کی ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی محبت۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور مومنوں کو، ایمان والوں کو اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اس کی نعمتیں کسی دوسرے کی طرف سے سمجھتے ہیں، انہیں اپنے معبود بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اور ان سے ایسی محبت اور عقیدت ظاہر کرتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے رکھنے چاہیے تھی۔ اس آیت میں انہی لوگوں کا ذکر ہے۔ بعض ناسمجھ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے بتوں، دیوتاؤں اور پیشواؤں کو شریک ٹھہراتے ہیں، انہیں قدرت والا سمجھتے ہیں، جیسے کہ عیسائی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب خالق و مالک اسی کی ذات ہے، معبود وہی ہے، تو محبت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ ایک کامل مومن کی نشانی یہی ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب رکھے، اپنے دل میں اس کی محبت سب سے زیادہ رکھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن وہ ہے جس کی دوستی اور دشمنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، جسے اللہ تعالیٰ چاہے وہ اسے دوست رکھتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو اسے وہ دشمن سمجھتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اگر یہ ظالم دیکھ لے اس وقت کو جب کہ عذاب دیکھیں گے کہ ساری قوت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور یہ کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ تفسیر ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام قوت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور یہ مشرک لوگ اگر اس عذاب کو دیکھ لیتے جو ہم قیامت کے دن ان پر اتاریں گے، جسے دیکھ کر یہ فوراً کہہ اٹھیں گے کہ ہر قسم کی قوت و طاقت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کسی کو اس کے آگے دم مارنے کی مجال نہیں، اس کے سوا کوئی دوسرا کسی کی مدد نہیں کر سکتا، اور ہر چیز اس کے آگے بے بس ہے۔ اس دن نہ کسی کا مال و اسباب کچھ کام آئے گا اور نہ رشتہ دار ساتھ دے سکیں گے۔ ہر شخص اپنے بھائی، ماں باپ، بیوی، بچوں، یاروں، دوستوں اور عزیزوں سے دور بھاگے گا کہ کہیں ان کے گناہوں کے وبال اس کے اوپر نہ آ پڑے۔ اس دن مشرک لوگ اپنے باطل معبودوں اور جھوٹے شریکوں کو بھول جائیں گے۔ پھر فرمایا اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان سے بیزار ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی تھی، یعنی فالوورز وہ
اپنے جن کو انہوں نے فالو کیا ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے، بیزار ہو جائیں گے۔ جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان سے بیزار ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی تھی، اور وہ عذاب دیکھ لیں گے اور ان سے سب تعلقات کٹ جائیں گے۔ وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، اور پیروکار کہیں گے، فالوورز کہیں گے، کاش ایسا ہوتا کہ ہمیں دنیا کی طرف لوٹ کر جانا مل جاتا تو پھر ہم بھی ان سے بیزار ہو جاتے جیسے یہ ہم سے بیزار ہوئے۔ كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں دکھلائے گا ان کے کام حسرت دلانے کے لیے۔ وما هم بخارجین من النار، اور وہ آگ سے ہرگز نکلنے والے نہیں۔ تفسیر ہے کہ اس دن کافر سردار جنہوں نے دنیا میں نادان عوام کو اپنے پیچھے لگا رکھا تھا ان لوگوں کو چھوڑ دیں گے جنہوں نے دنیا میں ان کی پیروی کی تھی اور ان کے پیچھے لگ کر سیدھا راستہ چھوڑ بیٹھے تھے۔ یہ گھڑی ان نادان پیروکاروں کے لیے بڑی بھیانک ہوں گی کہ ان کے سردار جواب دے چکے ہوں گے، تعلقات کٹ چکے ہوں گے اور عذاب سامنے نظر آ رہا ہوگا۔ اس دن نادان گمراہ لوگ کہیں گے کہ کاش دنیا میں ہم کو ایک بار اور جانا نصیب ہو اور ہم ان مکار سرداروں سے اسی طرح بیزاری اختیار کریں جس طرح آج انہوں نے ہم سے بیزاری اختیار کی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، زمین کی چیزوں میں سے حلال پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تمہیں یہی حکم کرے گا کہ برائی اور بے حیائی کے کام کرو اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہو وہ باتیں جنہیں تم نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہو اور ایسی باتیں کہو کہ جو تم نہیں جانتے۔ تفسیر یہ ہے کہ عرب کے لوگوں نے بعض چیزیں اپنی طرف سے حرام کر رکھی تھی، جیسے کہ بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور، اور اسی طرح بعض دوسری غذائیں۔ اسی طرح انہوں نے بعض حرام چیزوں کو حلال مال کی طرح استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسلام نے اس بات کو روکا۔ چنانچہ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، جس شخص کا کھانا حرام، لباس حرام، غذا حرام، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ جو لوگ حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتے وہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں، اور شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے۔ وہ کبھی انسان کی خیر خواہی نہیں چاہتا۔ جو چیز غیر اللہ کے نام پر دی جاتی ہے، خواہ وہ مٹھائی ہو یا فروٹ، چاول ہو یا گوشت، ان میں بظاہر تو کوئی خرابی نظر نہیں آتی، مگر اس میں روحانی نجاست پائی جاتی ہے جو روح کو ناپاک کر دیتی ہے۔ اس لیے ایسی چیز روحانی طور پر نقصان دینے والی ہوں گی اور اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا۔ اس آیت میں شیطان کی دو برائیاں بیان کی گئی ہے۔ پہلی یہ کہ وہ انسان کو ہمیشہ برائی اور بے حیائی سکھاتا ہے۔ اس سے کبھی بھی انسان کو فائدے کی امید نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ اس کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ سراسر برائی، بے حیائی، گمراہی اور ناپاکی کے کام کرواتا ہے۔ ہر گھڑی کسی نہ کسی فساد، فتنہ اور گڑبڑ پر اکساتا ہے اور نیکی میں روڑے اٹکاتا ہے۔ ایک زمانہ ایسا بھی آیا تھا کہ لوگ بیت اللہ کا طواف بالکل ننگے ہو کر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کا حکم ہرگز نہیں دے۔ اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم ہرگز نہیں دیتا۔ اس آیت میں ہی بتلایا کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی اور بری باتوں کا حکم نہیں دیتا۔ یہ تو شیطان ہی ہے جو برائی اور بے حیائی کے کاموں پر اکساتا ہے۔ ہاں، شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جن کپڑوں کے ساتھ ہم گناہ کرتے ہیں ان کے ساتھ طواف نہیں کرنا چاہیے، اس لیے انہوں نے ننگے طواف شروع کر دیا۔ جاہلیت کے زمانے کا حال یہ ہے۔ تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص نے کسی جانور کو کسی غیر اللہ کے نام کر کے چھوڑ دیا تو حرام ہے۔ پھر اگر وہ غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کے نام پر چھوڑنے سے رجوع کرے اور اپنے اس فعل سے توبہ و استغفار کرے
تو پھر اس کا گوشت حلال ہو جائے گا۔ پھر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَل نَّتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس حکم کی جو اللہ نے اتارا، تو کہتے ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ سمجھتے ہو اور نہ سیدھا راستہ جانتے ہو۔ تفسیر ہے کہ جب ان لوگوں سے کہا جائے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اس کے حکم کی پیروی کرو، اس کے حکموں کے مطابق دولت کماؤ، اس کے حکموں کے مطابق دولت خرچ کرو، معاملات میں، لین دین میں، خرید و فروخت میں، شادی بیاہ میں، نکاح طلاق میں اللہ کی دی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادا اور اپنے بڑوں کی رسموں اور خاندانی روایتوں کا لحاظ کریں گے، ہم تو ان راستوں پر چلیں گے جن پر ہم نے اپنے بڑوں کو چلتے دیکھا۔ گویا اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ کر یہ لوگ اپنے بڑوں کی روایتوں کو مانتے ہیں، ان کے رسموں کو صحیح سمجھتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی شریعت سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے بڑوں کی پیروی کریں گے اگرچہ ان کے باپ دادا کو کچھ بھی سمجھ نہ رکھتے ہو، اس لیے ایسے باپ دادا کی اندھی پیروی سے، اندھا ان کے پیچھے چلنے سے یہ لوگ ضرور تباہی اور بربادی میں جا گریں گے۔ اس آیت سے جس طرح باپ داداؤں کی اندھی تقلید اور اتباع کی برائی ثابت ہوتی ہے، اسی طرح جائز تقلید اور اتباع کی شرائط اور ایک ضابطہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس کی طرف دو لفظوں میں اشارہ فرمایا، لا یعقلون اور لا یہتدون، کیونکہ اس سے معلوم ہوا کہ باپ دادا کی تقلید اور اتباع کو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ انہیں نہ عقل تھی اور نہ ہدایت۔ ہدایت سے مراد وہ حکم ہے جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہو، اور عقل سے مراد وہ جو اجتہاد کے ذریعے معلوم کیا گیا ہو۔ تو جہاں پر اس آیت سے باپ داداؤں کی اندھی تقلید کی برائی ثابت ہوتی ہے، اسی طرح جائز تقلید جو ہم کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، تو اس سے اس آیت کے اشارے سے ہمیں یہ جائز تقلید بھی معلوم ہوتی ہے۔ پھر فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور ان کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایک چیز کو پکارے جو سوائے پکارنے اور چلانے کے کچھ نہ سنے، وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، وہ کچھ سمجھتے نہیں۔ تفسیر ہے کہ حق بات کو قبول نہ کرنے والے گویا بہرے ہیں کہ حق کی آواز ان کے کانوں سے داخل ہو کر دل پر اثر نہیں کرتی، وہ سنی بات کو انسنی کر دیتے ہیں۔ وہ گونگے ہیں کہ حق کو سنتے اور سمجھتے ہیں لیکن زبان سے اس کا اعتراف نہیں کرتے، اگر دل مان بھی لے پھر بھی اقرار نہیں کرتے، اور دوسروں تک حق کا پیغام نہیں پہنچاتے۔ وہ اندھے ہیں کہ حق کے راستے کو نہیں دیکھتے، آنکھیں ہونے کے باوجود انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ اگر ان کا استعمال حق کے لیے نہ ہو اور حق کے راستے میں کام نہ آئے تو ان کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ جس اللہ نے انسان کو سننے، دیکھنے اور بولنے کی نعمتیں دی ہے، اگر یہ حکم کے مطابق کام نہ کرے، انسان کو اس کے حقیقی مالک کا راستہ نہ دکھائے اور ان سے ملنے کا طریقہ نہ بتائے، تو ان آنکھوں کے، کانوں کے اور زبان کے ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ یہی حال ان کافروں کا ہے کہ ان کے پاس کان، زبان، آنکھیں موجود ہے لیکن یہ ان سے وہ کام نہیں لیتے جو لینا چاہیے، گویا کہ یہ بہرے، اندھے اور گونگے ہیں۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اس نے تم پر حرام کیا ہے مردہ جانور اور خون
اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے۔ تفسیر ہے کہ اس آیت میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ 4 چیزیں یہ ہے۔ نمبر 1 مردار، نمبر 2 خون یعنی بہتا خون، نمبر 3 خنزیر کا گوشت، نمبر 4 وہ جانور جس پر غیر اللہ کا یعنی اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا ہو۔ پھر چاروں چیزوں کی تفصیل خود قرآن کریم کی دوسری آیتوں اور صحیح حدیثوں میں آئی ہے، جن کو ملانے کے بعد ان 4 چیزوں کے حکم تفصیل کے ساتھ معلوم ہوتے ہیں۔ جیسے کہ مردہ جانور یعنی ایسا جانور جو از خود مر جائے یا ہلاک کیا گیا ہو لیکن اسے شریعت کے مطابق ذبح نہ کیا گیا ہو۔ اسی طرح اگر زندہ جانور کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ لیا جائے تو وہ بھی مردار ہی شمار ہوگا۔ 2 جانور ایسے ہیں جو حدیث کے اعتبار سے ذبح کرنے کے بغیر بھی جائز ہے۔ نمبر 1 مچھلی، دوسرا ٹڈی۔ یہ ایسے جاندار ہے کہ جو بغیر ذبح کرے بھی ان کا کھانا جائز ہے، مچھلی اور ٹڈی۔ پھر دوسرا جو حرام چیز بتلائی میتا یعنی مردار، اس سے مراد وہ جانور ہے جس کے حلال ہونے کے لیے ذبح ہونا ضروری ہے، مگر وہ بغیر ذبح کے خود بخود مر جائے یا گلا گھونٹ کر یا کسی دوسری طرح چوٹ مار کر مار دیا جائے تو مردار اور حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے 2 مری ہوئی چیزیں حلال قرار دی گئی، ایک مچھلی اور دوسری ٹڈی، اور 2 خون حلال قرار دیا گیا ہے، کلیجی اور تلی۔ 2 طرح کے خون، نمبر 1 کلیجی اور نمبر 2 تلی۔ تیسری چیز جو اس آیت میں حرام کی گئی ہے وہ خنزیر کا گوشت ہے، سور کا گوشت۔ اگرچہ آیت میں نام صرف گوشت کا لیا گیا ہے لیکن اس سے مراد خنزیر کی ہر چیز ہے، کیونکہ وہ دوسرے حرام جانوروں کی طرح نہیں ہے کہ وہ ذبح کرنے سے پاک ہو سکتے ہیں، اگرچہ کھانا حرام ہی رہے گا، کیونکہ خنزیر کا گوشت ذبح کرنے سے بھی پاک نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ نجیس العین بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ خنزیر کا گوشت نجیس العین بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ پھر فرمایا، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر جو کوئی بے اختیار ہو جائے یعنی مجبور ہو جائے، نہ تو نافرمانی کرے اور نہ زیادتی، تو اس پر ان کے کھانے میں کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ مجبوری کی صورتیں بیان فرمائی۔ اضطراری حالت یعنی مجبوری کی حالت میں جو یہ 4 چیزیں بتائی گئی ہے کہ حرام ہے، ان کا کھانا بھی جائز ہے، لیکن اتنی حد تک کہ جس سے جان بچ سکے، جیسے کہ کھانا میسر نہ ہو اور جان نکلنے کی نوبت آ جائے، اور حرام چیز کے سوا کوئی چیز نہ ملے، یا تنگ دستی کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے حلال غذا میسر نہ آتی ہو، یا کسی ماہر ڈاکٹر نے کسی بیماری کے اندر حرام چیز کا استعمال ضروری کہا ہو، تو صرف ان صورتوں میں اس حد تک ان حرام چیزوں کے استعمال کی اجازت ہے جس سے جان بچ سکے۔ پھر فرمایا کہ تفسیر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے ان حرام چیزوں کو بھی بعض حالات میں حلال کر دیا ہے۔ اس کے لیے شرط ہے کہ انسان کسی وجہ سے ان کے استعمال پر مجبور ہو جائے کہ اس کے بغیر جان نہ بچتی ہو، اور دوسرا یہ کہ اس وقت وہ حرام چیز محض لذت حاصل کرنے کے لیے نہ کھائے بلکہ اتنا کھائے کہ جان بچ جائے، صرف جان بچانا فرض ہے۔ مجبوری کی حالت میں ان چیزوں کو نہ کھانا گناہ بھی ہے کیونکہ جان بچانا فرض ہے، ایسے موقع پر غذا نہ کھانا خودکشی کے برابر ہے، اور ظاہر ہے کہ خودکشی حرام ہے۔ مجبوری کی حالت میں اگر یہ چیزیں سامنے آ جائے تو اس کو کھا لے، لیکن لذت کے لیے نہیں بلکہ بس صرف جان بچانے کے لیے۔ پھر فرمایا، ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے اتاری یعنی کتاب، اور اس پر
تھوڑا سا مول یعنی دنیاوی معاوضہ لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات نہ کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں ان کا انجام بتا دیا گیا ہے کہ یہ لوگ مال نہیں بلکہ آگ کھا رہے ہیں۔ تورات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی گئی تھی اور جو نشانیاں بیان کی گئی تھی، یہودی عالم ان کو چھپاتے تھے اور جو لوگوں سے تحفے اور ہدیے سمیٹتے رہتے تھے، اس فانی دنیا کے مال کے بدلے اپنی آخرت خراب کر رہے تھے۔ انہیں ڈر لگا ہوا تھا کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کی یہ نشانیاں ظاہر کر دیں تو لوگ آپ پر ایمان لے آئے اور انہیں چھوڑ دیں گے۔ اس خوف سے، اس ڈر سے وہ ہدایت کو چھوڑ بیٹھے اور گمراہی پر اڑے رہے۔ پھر فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار، یہی ہے جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور بخشش کے بدلے عذاب، سو وہ کس قدر صبر کرنے والے ہیں دوزخ پر۔ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ اتاری، اور جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ دور کی ضد میں جا پڑے ہیں۔ تفسیر ہے کہ اس آیت میں سچائی کے چھپانے اور چند ٹکوں پر دین کے بیچنے والے لوگوں کے سودے کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ وہ خود تو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حق بیچ کر مال و دولت اکٹھا کر لیا، دنیا کا مال یا عیش کا سامان اکٹھا کر لیا اور بڑا اچھا سودا کیا، لیکن قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ اس سودے میں انہوں نے سب کچھ کھو دیا۔ انہوں نے ہدایت کو بیچ کر گمراہی خریدی ہے، آخرت کے بجائے دنیا کو پسند کیا ہے۔ اس سے زیادہ خسارے اور نقصان والا سودا اور کوئی نہیں۔ ان لوگوں نے عارضی فائدوں کو حاصل کیا ہے اور ہمیشہ کے آرام حاصل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ سچی بات کو چھپانا اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو غلط رنگ دینا، حق فروشی یعنی حق کو بیچنا، تھوڑے سے فائدے کے لیے حق کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے، اور اس جرم کی سزا بہت دردناک ہے۔ یہودیوں کی بدعملیوں سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے تاکہ ہم ان گناہوں کی سزا سے بچ سکیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حق نازل کیا، لیکن انہوں نے حق میں اختلاف کیا۔ اگر اختلاف کی کوئی جائز وجہ ہوتی پھر بھی کوئی بات تھی، لیکن انہوں نے محض ضد اور تعصب کی وجہ سے حق کو نہ مانا۔ تعاون کے بجائے اختلاف اور مخالفت پر کمر باندھ لی۔ انہوں نے مذہب کو بھی نسلی اور خاندانی وراثت سمجھ لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت صرف اس لیے کی کہ وہ بنو اسرائیل میں سے نہیں بلکہ بنو اسماعیل میں سے تھے، اگرچہ ایک ہی دادا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد تھے، ایک ہی دادا کی نسل سے ہے، لیکن پھر بھی بنی اسرائیل میں سے کیوں پیدا نہیں ہوئے؟ صرف ان کی اس بنا پر مخالفت ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر فرمایا لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، نیکی یہی نہیں کہ اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیرے، لیکن نیکی یہ ہے کہ جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور پیغمبروں پر، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور اس کی محبت پر یعنی اللہ کی محبت پر مال دے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو، والسائلین وفی الرقاب، اور مانگنے والوں کو، اور مال خرچ کرے غلام آزاد کرنے میں، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دیا کرے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور اپنے وعدے کو پورا کرنے والے ہیں جب وہ کسی سے وعدہ کرے، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور سختی اور تکلیف میں صبر کرنے والے اور لڑائی یعنی جہاد میں صبر کرنے والے، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی پرہیزگار ہے۔ تفسیر یہ ہے کہ مسلمانوں کے
مسلمانوں کو پہلے تو حکم ہوا کہ وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، پھر انہیں کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ تو اہل کتاب اور بعض مسلمانوں کو بھی یہ ناگوار گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بیان فرمائی۔ اصل نیکی اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے میں ہے۔ وہ جدھر رخ کرنے کا حکم دے ادھر ہی رخ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مشرق کی طرف رخ کرے یا مغرب کی طرف اور اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو وہ اس وجہ سے ایماندار نہیں ہو جائے گا، بلکہ حقیقت میں ایمان والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانے۔ تو اصل نیکی اس کو بتلایا کہ اللہ کے حکم کو ماننے میں۔ والکتاب، اور کتاب یعنی کتاب پر ایمان لانا بھی مکمل ایمان کا حصہ ہے۔ یہاں کتاب سے مراد قرآن مجید یا ساری آسمانی کتابیں ہیں۔ یہاں صرف مال کا خرچ کرنا مقصد نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرنا مقصد ہے۔ آیت کے پہلے حصے میں ارشاد ہوا تھا کہ نیکی کسی خاص سمت رخ کرنے کا نام نہیں، بلکہ نیک بننے کے لیے پہلی شرط عقیدے کی درستگی اور ایمان کو مکمل کرنا ہے۔ اب نیکی کا دوسرا جزو یعنی مالی قربانی کا ذکر ہو رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ نیک انسان وہی ہے جو مال کی محبت کے باوجود اسے اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا حاصل کرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ کے بندوں پر خرچ کرے۔ ضرورت مند اور حقداروں میں سب سے پہلے اپنے رشتہ دار ہے، پھر یتیم، مسکین، مسافر، سوالی ہے، اور غلاموں کو آزاد کرنے میں خرچ کرے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنے پر ڈبل ثواب ملتا ہے۔ ایک ثواب صلہ رحمی کا یعنی رشتہ داری کو جوڑنے کا، اور دوسرا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ والیتامى والمساکین، اور یتیم اور مسکین یعنی یتیم اور مسکینوں کی مالی حاجت پوری کرنا بھی نیکی ہے۔ نابالغ ہونے کی حالت میں جس کے ماں باپ انتقال کر گئے اس کی سرپرستی ضروری ہے، اس کا خیال رکھنا، اس پر مال خرچ کرنا چاہیے۔ اور مسکین وہ ہے جو محنت مزدوری کرتا ہے مگر کوشش کے باوجود اس کی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی، وہ بھی حقدار ہے۔ ایسے شخص کی مالی مدد یقیناً نیکی کا کام ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر بھی مدد کا مستحق ہے جو سفر کے دوران محتاج ہو جائے، سفر کا سامان ختم ہو گیا یا چوری ہو گیا ہے یا کسی تکلیف میں مبتلا ہو گیا ہے تو ایسے شخص پر خرچ کرنا بھی نیکی ہے۔ عبادات میں سب سے بڑی عبادت بدنی اور مالی قربانی ہے۔ بدنی عبادت کی صورت نماز ہے اور مالی عبادت کی صورت زکوٰۃ ہے۔ نماز کی بہت سی خوبیاں خود قرآن مجید میں الگ الگ جگہوں پر بیان کی گئی ہے، اور احادیث کے اندر بھی نماز کے جا بجا تذکرے ملتے ہیں۔ نماز اسلام کی ایک نہایت اہم عبادت ہے۔ نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے، نافرمانی سے دور رکھتی ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ تو بدن کی عبادت میں سب سے اہم اور اعلیٰ درجے کی عبادت نماز ہے، اور مالی عبادت میں زکوٰۃ سب سے بنیادی عبادت ہے۔ جس شخص کے پاس زکوٰۃ کے نصاب کے برابر مال ہو وہ شخص سال گزرنے پر 2.5% حصہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ کے طور پر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اور نماز کو اکٹھا بیان فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک بدنی عبادت ہے اور دوسری مالی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 32 مرتبہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ یہ اتنے اہم فرض ہیں جن کے ذریعے ایک طرف اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہوتا ہے اور دوسری طرف مخلوق کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا والموفون بعہدہم، اخلاق والے شخص میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرے، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے، نہایت اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہو، اللہ کا حق بھی پوری طرح نبھاتا ہو، اللہ کے بندوں کا حق بھی ادا کرتا ہو، وہ مالی پریشانیوں اور جسمانی بیماریوں اور خدا کے دشمنوں سے جنگ کے وقت صبر سے کام لیتا ہو۔ وہ لوگ بھی نیکی والے ہیں کہ میدان جہاد میں پہنچنے والی تکلیف کو خوشی کے ساتھ برداشت کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی جان تک کی بازی لگا دیتے ہیں، مگر صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ پھر فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، اے ایمان والو تم پر فرض کیا گیا ہے مقتولوں میں یعنی جن کو قتل کیا گیا، اس میں قصاص یعنی برابری کرنا، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ تفصیل ہے کہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں عربوں کے یہاں دستور تھا کہ اگر کسی اونچے خاندان کا فرد قتل کر دیا جاتا تو وہ قاتل کے خاندان کے بہت سے آدمی قتل کر دیتے تھے۔ اونچے خاندان کا کوئی آدمی مارا گیا تو اونچے خاندان والے وہ مارنے والے کے خاندان کے بہت سے آدمی ایک کی بنا پر، ایک آدمی کے بدلے میں بہت سے آدمی قاتل کے خاندان سے وہ ختم کر دیتے تھے۔ اگر کسی اونچے گھرانے کا کوئی غلام قتل ہو جاتا تو بدلے میں قاتل کے خاندان کے کسی آزاد آدمی کو قتل کرتے، خواہ قتل کرنے والا کوئی غلام ہی ہوتا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اونچے گھرانے کے غلام کی قدر ادنا گھرانے کے آزاد کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، اس لیے غلام کو نہیں بلکہ آزاد کو قتل کیا جائے۔ پھر اگر اونچے گھرانے کی کوئی عورت ادنا گھرانے کی کسی عورت کے ہاتھوں قتل ہو جاتی تو مقتول کے وارث یعنی جن کو قتل کیا گیا ہے اس کے جو وارث ہے، اس کے خاندان کے لوگ اصل قتل کرنے والے کو چھوڑ کر اس خاندان کے کسی مرد کو قتل کرتے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ہماری عورت ادنا گھر کے مرد کے برابر ہے۔ قرآن مجید نے اس نسلی امتیاز اور فرق کو ختم کر دیا اور حکم دیا کہ جہاں تک انسان ہونے کا تعلق ہے سب ایک دوسرے کے برابر ہے، غریب ہو یا امیر، شریف ہو یا رذیل یعنی ذلت والا، عالم ہو یا جاہل، جوان ہو یا بوڑھا، تندرست ہو یا بیمار، گویا جان کے لحاظ سے سب آپس میں ایک دوسرے کے برابر ہے۔ اگر کوئی عورت کسی مرد کو قتل کر دے تو صرف اسی قاتل عورت کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ اس کی جان مقتول کی جان کے برابر ہے۔ کوئی غلام قاتل ہو تو بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے گا، کسی دوسرے کو نہیں۔ یہ برابری اسلام نے معاملات کے اندر بھی رکھی ہے اور اخلاق کے اندر بھی رکھی ہے اور معاشرت کے اندر بھی اسلام نے برابری رکھی ہے۔ پھر فرمایا فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ پھر جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کیا جائے تو دستور کے موافق پیچھے جانا اور اسے ادا کرنا چاہیے خوبی کے ساتھ، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور مہربانی ہوئی۔ پھر جس نے زیادتی کی اس فیصلے کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تفسیر یہ ہے کہ جان کے معاملے میں تمام انسان برابر ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قتل کا بدلہ قتل مقرر کیا ہے۔ اب یہ بیان فرمایا کہ مقتول کے وارث یعنی جن کے یہاں مرڈر ہوا ہے، جن کے یہاں قتل ہوا ہے، اس کے جو خاندان والے ہیں وہ قاتل کو، قتل کرنے والے کو قصاص معاف کر کے اس سے خون بہا یعنی دیت اور روپیہ پیسہ لے سکتے ہیں، یا اس سے خون بہا کی رقم میں کچھ بھی کمی کر سکتے ہیں۔ ان حالات میں قاتل سزائے قتل کی سزا سے قتل کرنے والا بچ سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر مقتول کے وارث قاتل کی جان بخش دے اور خون بہا لینے پر راضی ہو جائے تو اتنی بھاری رقم کا مطالبہ نہ کرے جو قاتل کی ہمت سے باہر ہو، ضد میں آ کر خواہ مخواہ اسے تنگ نہ کر لے، یا خون بہا معاف کرنے کے بعد دوبارہ پورے معاوضہ شروع نہ کر دے بلکہ دستور کے مطابق جتنی باقی ہو وصول کرے۔ مقتول کے وارثوں کو تاکید کرنے کے بعد قاتل کو بھی تاکید کی جاتی ہے کہ وہ بھی اس رقم کو نہایت خوش اسلوبی اور خوبصورتی کے ساتھ ادا کر دے، خواہ مخواہ بدمزگی پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قاتل کو قتل کی انتہائی جانی سزا دینے کے ساتھ یہ تخفیف کا طریقہ مقرر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ انسانوں پر مہربانی کرنے والا، اس نے اپنی شفقت سے کام لیتے ہوئے سزا کو ہلکا کر دیا ہے، لیکن اگر اس کے بعد بھی کوئی ان قوانین کی خلاف ورزی کرے گا اور حد سے باہر
حد سے باہر قدم رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دردناک سزا دینے پر قدرت رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور قصاص میں یعنی بدلہ لینے میں، قتل کا قصاص لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے اے عقل مندو، تاکہ تم بچتے رہو۔ تفسیر یہ ہے کہ قتل کے جرم میں قاتل کو جان سے مار دینے کی سزا بظاہر بہت سنگین اور سخت محسوس ہوتی ہے، اور یہ خیال ہوتا ہے کہ قاتل کو سزا دے کر جان بوجھ کر ایک اور جان کو ختم کر دیا، لیکن اگر اس حکم کی مصلحت اور حکمت کا غور سے جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت واضح ہوں گی کہ اس سے مزید ایک زندگی فنا نہیں ہوتی بلکہ زندگی ملتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر قتل کی سزا قتل نہ رکھی جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسانی جان کی قدر نہ رہیں گی، ظالم لوگ بے دھڑک اور بے دریغ قتل کریں گے، کیونکہ انہیں معلوم ہوگا کہ وہ تھوڑا سا جرمانہ بھرنے یا قید بھگتنے کے بعد رہا ہو جائیں گے۔ اس طرح انسانی جان بہت سستی ہو جائیں گی، جیسا کہ عرب کے اندر جاہلیت کے زمانے میں یہ عملی طور پر موجود تھا۔ اگر قتل کی سزا نہ ہو تو ہر مالدار آدمی بے دھڑک چھوٹی سی بات پر بھی دوسروں کو قتل کرے گا اور جرمانہ ادا کر کے اپنے آپ کو چھڑا لے گا، لیکن اگر اسلامی طریقے کے مطابق قتل کی سزا قتل رکھ دی جائے، یعنی تمام انسانی جانوں کو برابر سمجھا جائے، جان کی قیمت جان ہی لگائی جائے، تو قتل بہت کم ہوں گے، کیونکہ معلوم ہوگا کہ اگر اس کے ہاتھوں کوئی مارا گیا تو جرمانہ بھر کر آزاد نہیں ہو سکے گا، بلکہ خود اسی کو قتل کی سزا بھگتنی پڑیں گی۔ ان حالات میں قتل کے واقعات رک جائیں گے اور لوگ اپنی جانوں کو محفوظ پائیں گے۔ گویا قتل کی سزا اگر قتل نہ ہو تو لوگوں کی جانیں ہلاک ہو جائیں گی، لیکن جب قتل کی سزا قتل ہو تو لوگوں کی جانیں قاتلوں سے محفوظ ہو جائیں گی۔ اسلام نے بظاہر جرموں کی سزائیں بہت سخت رکھی ہے، لیکن غور سے دیکھا جائے تو دراصل وہ جرم ہی اس قدر سخت سزا چاہتے ہیں۔ اس سے کم سزا دینا لوگوں میں جرم کو معمولی بنا دینے کا سبب ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قانون کا مقصد تو جرم کو روکنا ہے، نہ کہ سزا کو محض مذاق اور شغل بنا دینا۔ آج کل یہی ہو رہا ہے کہ سزا پانے والے مجرم بہت زیادہ جرم کرنے میں پہلے سے زیادہ دلیر ہو جاتے ہیں، نہ ان کی اصلاح ہوتی ہے نہ دوسروں کو عبرت حاصل ہوتی ہے۔ قتل 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک تو جان بوجھ کر قتل، دوسرا شبہ عمد یعنی جان بوجھ کر قتل کرنے میں شبہ ہو گیا، اور تیسرا قتل خطا، غلطی سے قتل ہو گیا۔ قتل عمد جان بوجھ کر قتل یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے کو قتل کے آلے کے ساتھ میں مار ڈالے کہ جس سے عام طور پر قتل ہوتا ہو، جیسے کہ بندوق یا پستول سے فائر کر دے، چھرا یا نیزہ مار دے، یا کوئی اور ایسی چیز استعمال کرے جو عام طور پر قتل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ قتل کی یہ صرف ایک صورت ہے جس میں قصاص ہے، باقی 2 صورتیں ایسی ہیں، قتل شبہ عمد یا قتل خطا میں خون بہا ہے، یعنی دیت ہے، قصاص نہیں۔ شبہ عمد بتایا کہ جو ایسی چیز سے قتل نہ ہو جائے، ایسی چیز سے مارنے لگ جائے کہ جس سے عام طور پر قتل نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اچانک میں قتل ہو جائے۔ تو قصاص کے اندر بھی بعض چیزیں استثناء ہے، استثناء کا مطلب کہ بعض چیزیں اس کے اندر بھی الگ ہے، کہ بعض صورتوں کے اندر قصاص نہیں ہوگا، جیسے باپ اپنے بیٹے یا بیٹی کو قتل کر دے تو قصاص نہیں لیا جائے گا، بلکہ معاوضہ اور تعزیر ہوں گی، جس میں سزائے قید بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر ماں اپنے بیٹے یا بیٹی کو یا پوتے پوتی کو یا نواسی کو ہلاک کر دے تو بھی قصاص نہیں ہوگا۔ برخلاف اس کے اگر بیٹا باپ کو قتل کر دے تو اسی قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ یہ ساری تفصیلات حدیث کی اور فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ آج کی ہماری کلاس مکمل ہو گئی۔